بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عزیزان ملت، بزرگان گرامی، عزیز بھائیوں، بزرگوں اور بیٹوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیشہ فتنوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے رہیں. میرا آج کا موضوع دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ، اور اس فتنے کا نام ہے گندا، بیہودہ، مادیت پر مبنی، انسان کو حیوانیت سے بھی گرا دینے والا نظام تعلیم. اگر میرے ان چند جملوں سے میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی بزرگ یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بیٹوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، ماہر تعلیم نہ بناؤ، بیوروکریٹ نہ بناؤ، میرا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہے. لفظوں پہ غور کیجئے گا. جدید دور کا سب سے بڑا فتنہ نظام تعلیم ہے. آج جن بیچاروں کو شاید اپنے نام کے مفہوم کا بھی پتہ نہ ہو، وہ یہ انگوختہ دہراتے آپ کو ملیں گے او جی اسلام ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اسلام تعلیم کا دشمن ہے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی آئی، اس سب سے پہلی وحی کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے جی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں. اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں ایک طالب علم نے خود یہ واقعہ سنایا. اس نے کہا عیسائیوں کا ایک پادری مسلمان ہوا. یاد رکھیے، عام عیسائی کا مسلمان ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جب کوئی پادری مسلمان ہوگا تو وہ اچھی طرح مطالعہ کر کے تحقیق کر کے اسٹڈی کے بعد مسلمان ہوگا. جب
اس سے یہ سوال کیا گیا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، نسلی مسلمان ہے، باپ دادا کی طرف سے اسلام مل گیا۔ اس نے کہا ویسے تو اسلام ان گنت لا تعداد بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے، لیکن مجھے اسلام کی 3 خوبیاں سب سے زیادہ اچھی لگی ہیں جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلی اس نے کہا یہ ایک ربانی دین ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی وحی اور حدیث بھی اللہ کی، کسی فرقے کی بات تو نہیں، کسی مسلک کی بات تو نہیں کر رہا۔ دوسری خوبی اس نے کہا یہ دنیا کا واحد دین ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے، کچھ کرنے سے کیوں؟ ہر وہ کام جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس میں کہیں نہ کہیں انسانیت کا فائدہ ضرور ہے، اور ہر وہ کام جس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا اس کو کرنے میں کہیں نہ کہیں انسانیت کا نقصان ضرور ہے۔ تیسری خوبی جس کا تعلق میرے آج کے موضوع کے ساتھ ہے، کہنے لگا یہ دنیا کا واحد دین ہے جو اپنے ہر ماننے والے کو براہ راست پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک سوال ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے سوچ سمجھ کر۔ عالم دین پیدا ہوتا ہے یا عالم دین بنتا ہے؟ بنتا ہے۔ کیسے؟ مطالعہ کر کے، استادوں کے پاس بیٹھ کر۔ لیکن اسلامی اور غیر اسلامی نظام تعلیم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ غیر اسلامی نظام تعلیم جس پر میرے آپ کے بچے چل کے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، میں ثابت کروں گا ابھی۔ عام طور پر بھائی اس بات کو جانتے ہیں کہ میری گفتگو آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن آج اگر میں آدھے گھنٹے سے اوپر چلا جاؤں تو مجھے اس بات کی اجازت دیجیے گا۔ اسلامی نظام تعلیم کیا ہے؟ اسلام کا نظام تعلیم ہے تعلیم برائے تربیت۔ آج ہم سعودیہ کو بہت برا کہتے ہیں، میں نے زندگی کے 7 سال وہاں گزارے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور میں نے وہاں کے نظام تعلیم کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ محدود وقت میں بات کو سمیٹنا ہے۔ ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں نے ایک تیسری جماعت کے طالب علم سے پوچھا، تیسری جماعت کا طالب علم ہمارے یہاں اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر مجھے بالکل صحیح جواب دیا۔ کیا ہمارے یہاں ایم اے، ایم ایڈ، ایم فل، پی ایچ ڈی کو اس بات کا پتہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10ویں تک، میٹرک تک وہاں پر 70% سے زیادہ اسلامی مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی نظام تعلیم کا پڑھا ہوا طالب علم جس نے وہاں پر 10ویں کر لی ہے وہ 5 وقت کی جماعت کروا سکے گا، وہ جمعے کا خطبہ دے سکے گا، درس دے سکے گا، جنازہ پڑھا سکے گا، عید پڑھا سکے گا۔ اور یہاں ہماری صورتحال کیا ہے؟ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، ایک مسجد چلا رہا ہوں، یقین جانیے بسا اوقات 10 نمازی ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو اقامت کہنا نہیں آتی۔ وجہ وہاں تعلیم برائے تربیت ہے، یہاں ایجوکیشن فار امپلائمنٹ، تعلیم برائے
روزگار، ہم افراد پیدا نہیں کر رہے، افراد سے ہم نے پڑھا، جن کے بارے میں اقبال نے کہا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ان افراد سے ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ پھر ایک ذاتی مثال آ گئی، میں ایک مسئلے پر تحقیق کر رہا تھا اور اس مسئلے نے مجھے اتنا گھمایا، 1 مہینہ لگ گیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، ہم تو اوے مولوی کہہ کے جس کو مرضی بے عزت کر دیتے ہیں نا، یہ اوے مولوی کہنے والوں کو 1 ہفتہ جماعت نہیں، صرف اذان کہنی پڑ جائے ہوش آ جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مشکل ذمہ داری مولوی سنبھال رہا ہے۔ 1 مہینہ اس مسئلے میں گھومتا رہا، کتاب میں، علماء سے رابطے۔ اچانک ایک دن خیال آیا کہ شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی، اللہ رب العزت لمبی عمر عطا فرمائے، مسجد نبوی کے امام، میں نے کہا ان سے ملاقات کی جائے۔ زور کی نماز پڑھائی میں بھی پیچھے پیچھے، اندر جا کے وہ سنتے پڑھنے لگے، میں باہر کھڑا ہو گیا۔ پولیس والا کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ جو ان کا باڈی گارڈ تھا، محافظ تھا، میں نے کہا شیخ سے ملنا ہے، ایک طالب علم یونیورسٹی کا۔ اس نے اجازت مانگی، مجھے اجازت مل گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری زندگی کا سب سے عظیم سرمایہ وہ آدھا گھنٹہ ہے جو میں نے شیخ کے پاس بیٹھ کر گزارا۔ یقین جانیے اللہ کے اس بندے نے علم کے دریا بہا دیے۔ جس مسئلے نے مجھے پورا 1 مہینہ پریشان کیے رکھا، یہاں تک کہ میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اپنا یہ مقالہ، اپنا تھیسس چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میں اس مسئلے میں مطمئن نہیں ہو رہا۔ آدھے گھنٹے میں اللہ کے اس بندے نے اس انداز سے مجھے مطمئن کیا کہ میں خود حیران پریشان رہ گیا۔ آج بھی وہ لمحات مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ ہمیں ایک سبق پڑھایا گیا کہ تعلیم برائے روزگار۔ کیا تعلیم کا روزگار کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے بھائی؟ یہ سیالکوٹ شہر میرا، اللہ اس کو لہلہاتا رہے، یہ اللہ کرے کہ یہ لہلہاتا رہے، یہ میرے وطن کی آن بان اور شان ہے۔ ضمناً ایک بات یاد آ گئی، بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، میں کبھی گجرانوالہ لاہور یا دیگر شہروں کے کاروباری لوگوں سے ملتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں تمہارے لیے شرمندگی کا مقام ہے، اتنا سا شہر ہے میرا، ڈرائی پورٹ اپنا، ایئرپورٹ اپنا، ایئر لائن اپنی، موٹر وے اپنی، تمہارا کیا ہے؟ یہ میرا شہر میری آن بان اور شان ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس شہر میں موجودہ نسل کی بات نہیں کر رہا، موجودہ نسل سے پچھلی اور اس سے پچھلی نسل، جو ہمارے متمول طبقے کے لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، آپ کو ان میں سے کتنے ایسے ملیں گے جو اپنے دستخط خود کر سکتے تھے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تعلیم کا روزگار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ڈگریاں دے کر افراد پیدا نہیں کر رہے، بے حس، ظالم اور پیسے کمانے والی مشینیں تیار کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، ایک پرانی بات یاد آ گئی، کہتے ہیں کہ ایک استاد بچوں کو پڑھا رہا تھا CUP، سپ۔ سپ کسے کہتے ہیں بھائی؟ بولو، سانپ کو۔ طالب علم کہتا ہے استاد جی CUP کپ؟ کہتا ہے نہیں پتر، CUP سپ۔ اس نے کہا استاد جی یہ کپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا بیٹا جب تک میری تنخواہ نہیں بڑھتی یہ سپ رہے گا، یہ کپ نہیں بن سکتا۔ یہ ہے ہماری حالت آج وطن عزیز پاکستان میں۔ جو کاروبار عروج پر ہیں ان میں سے کون سا ہے؟ آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنا لیں، ایک تعلیمی ادارہ بنا لیں، ایک اکیڈمی بنا لیں، ایک اسکول کا سلسلہ شروع کر دیں، کوئی کالج کھول لیں آپ مختلف ناموں کے ساتھ، اور اس کے بعد نوٹ گنتے چلے جائیں، بیڑا غرق ہو رہا ہے نئی نسل کا، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا ہے۔
ایک ذاتی واقعہ سنیے پھر. میں یہ جو تڑپ رہا ہوں نا، یہ ساری چیزیں میرے تجربے سے گزری ہیں. پرانی بات ہے، 1992 کی. روزنامہ پاکستان اخبار نیا نیا آیا تھا. اس کے پہلے صفحے پر ایک تصویر چھپی ہے. یہ آج سے کتنا عرصہ پرانی بات کر رہا ہوں بھائی؟ کتنا عرصہ پہلے؟ 29 سال پہلے. پہلے صفحے پر تصویر چھپتی ہے، اور وہ تصویر ہے کیا؟ نیچے لکھا ہوا تھا فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور کی طالبات کے درمیان ڈانس کا مقابلہ. بڑا خوش ہوتا ہے نا ہمارا مسلمان بھائی، میری بیٹی کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا، میری بیٹی ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کرے گی. اپنی ایمانداری سے بتائیے، کیا آج کا ڈاکٹر ملک و قوم کی خدمت کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ سبق ہی نہیں پڑھایا گیا کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے. وہ پیسے کمانے کے لیے جو 2 کروڑ لے کر، جو 2 کروڑ خرچ کر کے ڈاکٹر بنا ہے، وہ یہ چاہے گا اب 200-300 روپے میں درست ہو جائے. آج کا ڈاکٹر کیا کر رہا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. مولوی کو الزام دینا تو آسان ہے. مولوی تو آج بھی برائے نام وظیفے پر ممبر و محراب کو سنبھالے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ آج سے 29 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اب تو ترقی کرتے کرتے معاملہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہو کہ میری بیٹی، آپ کی بیٹی، میری بہن، آپ کی بہن، جس نے کل کو جا کے قوم کے مریضوں کا علاج کرنا ہے، اپنی تعلیمی زندگی کے آخری سال میں 1992 میں ٹراؤزر پہن کر، تنگ لباس پہن کر کھلی جگہ پر ڈھول اور میوزک کی تھاپ پر ناچ رہی ہے، اور اتنی کھلی جگہ پر ناچ رہی ہے کہ اخبار کا اوباش فوٹوگرافر اس کی تصویر بناتا ہے. میں آپ سے یہاں 2 سوال کرتا ہوں. میرا پہلا سوال، یہ لڑکی جو کل کی ماں ہے، کیا اس کی گود میں کوئی مجاہد اسلام پرورش پا سکتا ہے؟ کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والا؟ کون جنم لیں گے؟ کون پیدا ہوں گے؟ فنکار، اداکار، صداکار، گلوکار، موسیقار، آرٹسٹ. آج ہم نے نام بدل دیے، ورنہ اصل میں تو یہ ڈھوم براسی اور بہانڈ ہی تھے، اور آج کی نئی نسل کا حال یہی ہو رہا. اور مولوی کو کیا کہا گیا؟ مولوی تو تنگ نظر ہے. یہ جناب روشن خیالی ہے، یہ وسعت قلبی ہے، یہ وسعت ظرفی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے اس نظام تعلیم کا شاخسانہ ہے. آج پاکستان عدل و انصاف کے اعتبار سے کتنے نمبر پر ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ جی 79 نہیں، ابو 100، 130ویں نمبر پر. اور اس کو پہنچانے والا مولوی نہیں ہے. کسی عدالت کے اندر کوئی جج کسی دینی مدرسے کا فارغ و تحصیل نہیں، اسی گندے اور بیہودہ نظام تعلیم سے نکلا ہوا ہے. ہمیں آج کہتے ہیں نا دنیا چاند پر پہنچ گئی، مولوی ابھی تک ضرب یضرب کی گردان کر رہا ہے. جس نے میرے ساتھ بات کی، میں نے کہا تیرے اوپر کیا میں کہوں، اب تیری بدبختی ہے کہ نہ تو چاند پر پہنچ سکا، نہ تو ضرب یضرب کی گردان جان سکا. او جی دنیا ترقی کرتے کمپیوٹر انٹرنیٹ کی دنیا میں کہاں پہنچ گئی ہے؟ مولوی ابھی تک حید و نفاس کے مسائل میں الجھا ہوا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے ہمیں جو ذمہ داری دی، الحمدللہ آج ہم وہ بطریق احسن پوری کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ تم کہاں پر پہنچے؟ انصاف میں آپ کا نمبر 125 سے اوپر. پاکستان کی معیشت تباہ، اور یہ معیشت تباہ کرنے والے کون ہیں؟ کالج یونیورسٹی سے نکلے ہوئے، کسی دینی مدرسے سے نکلے ہوئے نہیں ہیں. پھر میں ذاتی طور پہ، پرانی بات ہے، ہماری خارجہ پالیسی کی صورتحال کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا میں ہندی بولنے والوں کا تناسب کیا ہے؟ دنیا میں 10% لوگ ہندی نہیں بولتے، جبکہ آپ کو ایک بات بتا دوں، اردو بولنے والوں کی تعداد عربی بولنے والوں سے زیادہ ہے. سفر میں تھا، بحرین ایئرپورٹ پہ ٹھہرا، عربی میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اعلان،
انگریزی میں اور ہندی میں، اردو میں وہاں اعلان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہماری خارجہ پالیسیاں۔ اور کیا خیال ہے وزارت خارجہ کے اندر کوئی مولوی بیٹھا ہوا ہے؟ سارے کے سارے اسی گندے بےہودہ نظام تعلیم سے نکلے ہوئے خود غرض۔ اور آگے بڑھیے، اس وقت غریب پیس رہا ہے نا اس ملک میں، اس کو پیسنے والے کون ہیں؟ 5000 سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیاں، ان میں سے کوئی ایک گاڑی کسی دینی مدرسے کے فارغ و تحصیل کی ثابت کر دو۔ 5000 گاڑیاں، اگر ایک دن کا 30 لیٹر پیٹرول جو ان کو مفت مل رہا ہے، 900 لیٹر ایک مہینے کا، 900 کو 5000 کے ساتھ ضرب دو اور جو حاصل آ جائے اس کو 350 کے ساتھ ضرب دے دو، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے کون ہیں۔ انہی کالجز سے، انہی یونیورسٹیز سے نکلے ہوئے۔ دوسری طرف چلے جاؤ، حدیث مولوی سنا رہا ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں، پٹواری سے لے کر تحصیلدار تک، کسی ایک کا نام لو جو کسی دینی مدرسے سے نکلا ہو۔ سارے کے سارے کہاں سے نکلے ہیں؟ اسکولوں سے، کالجز سے۔ اور کیسی عجیب و غریب بات ہے، 1.5 لاکھ تنخواہ لینے والا ایک سرکاری اہلکار جب 20,000 روپیہ کمانے والے آدمی سے رشوت لیتا ہے تو کیا خیال اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ اور آگے بڑھیے، مولوی کو تنگ نظر کہو، لیکن بتاؤ، ایک وقت تھا جب PIA دنیا کی پہلے نمبر کی ایئر لائن تھی، آج آپ کے پاس کل 30 طیارے نہیں ہیں۔ PIA کو مولوی نے تباہ کیا، اسی سسٹم سے نکلے ہوئے۔ وجہ درمیان میں ضمن ایک بات سمجھا دوں، اسلام کا نظام تعلیم، اس کی اساس اور اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی عرب ملک میں چلے جائیں، خاص طور پر سعودی عرب میں، کہیں بھی کوئی نزاعی صورتحال بن جائے، جھگڑے کی صورتحال بن جائے، وہاں پر آپ کو اگلا بندہ ایک لفظ کہتا ہوا ملے گا، اتق اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں، یہاں تو صورتحال کیا ہے یقین جانیے، ذاتی تجربے میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ کسی سرکاری اہلکار سے جو فرعون بنا ہوا بیٹھا اپنے دفتر میں، اگر آ جائے تو نبی علیہ السلام کیا فرما گے؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار رہو، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس سے قیامت والے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اول تو وہ اپنی سیٹ پر آئے گا نہیں، اور اگر آ جائے کام کرے گا نہیں، اور اگر کرے گا تو یوں کرے گا جیسے آپ پر بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ اس سے کہہ کے دیکھو کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں رب کائنات کو گالی دینے سے باز نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سکھایا ہی یہی گیا ہے۔ میں نام نہیں کسی کا لیتا، ابھی پیر والے دن کی بات ہے، میں لاہور میں ایک خاص قسم کی میٹنگ میں تھا، وہاں پر ایک بہت خاص قسم کے آدمی نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگے مشرف دور کی بات ہے، آپ کے نظام تعلیم کا بیڑا کس طرح غرق ہو رہا ہے، سنیے ذرا۔ مشرف دور کی بات ہے، ایک بہت بڑا برانڈ جس کو اسپیشل لانچ کیا گیا ہے اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے، آپ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس نے بذات خود اپروچ کر کے مشرف سے بات کی، کیا کہنے لگا جی میری ایک تجویز ہے کہ 8ویں تک اسلامی مضامین کو بالکل ختم کر دیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، میں کسی اور ادارے کی بات نہیں کرتا، لیکن کم از کم میرا تجربہ بھی ہے اور میرا یہ یقین بھی ہے کہ پاک فوج کم از کم اگر کافی حد تک نہیں تو کسی حد تک ان بیماریوں سے بچی ہوئی ہے۔ اب اس کو جواب کیا ملا میں ہو بہو تو نقل نہیں کر سکتا، لیکن اس کا خلاصہ یہ تھا کہ صاحب جی ترس کھائیں ہماری نئی نسل پر، پاکستان میں تو پہلے اسلام کا جنازہ نکل چکا ہے،
آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو ٹوٹا پھوٹا کلمہ آتا ہے وہ بھی نہ آئے؟ عرض یہ کر رہا تھا، آج سارے رو رہے ہیں، پی اے تباہ، ریلوے تباہ، واپڈا تباہ، اسٹیل مل تباہ۔ کیوں؟ اس کو تباہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا آسمان سے اترے ہیں یا بھارت امریکہ سے آئے ہیں؟ ہم ہی سے اٹھے ہیں نا۔ اور کہاں سے اٹھے ہیں؟ اسی گندے اور بیہودہ نظام تعلیم سے۔ اور کیوں ان تمام اداروں کا بیڑا غرق ہوا؟ اس لیے کہ ان کو یہ سبق پڑھایا ہی نہیں گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ان کو سبق یہ پڑھایا گیا ہے کہ آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ، بیرون ملک اثاثے بناؤ۔ جس کو جہاں داؤ لگتا ہے وہ قطعی طور پر معاف نہیں کرتا۔ یہ تو بہت اونچی بات میں نے کی، ذرا تھوڑا سا نچلی سطح پہ آ جاتے ہیں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، ایک بس کنڈکٹر سے لے کر ایک ریڑھی پر پھل بیچنے والے عام مزدور تک ہم میں سے کوئی معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہمیں یہ جو نظام تعلیم دیا گیا ہے، اس نظام تعلیم نے سبق ہی ہمیں یہ پڑھایا ہے کہ تم نے جہاں داؤ لگتا ہے کسی کو معاف نہیں کرنا۔ اور یہی وجہ ہے قومیں کیسے بنتی ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قومیں کس انداز سے ترقی کرتی ہیں؟ دنیا کی کسی بھی قوم کو آپ لے لیں جو ترقی یافتہ ہے، مسلمان یا غیر مسلم، دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے اس نے 3 چیزوں پر مفاہمت نہیں کی، کمپرومائز نہیں کیا۔ ان میں سب سے پہلے قانون، لا اینڈ آرڈر۔ دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک کو دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو لا قانونیت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، وہاں پر نسلی امتیاز برتا جاتا ہے، جو مقام یا جو حیثیت ایک گورے کی ہے وہ نیشنلٹی ہولڈر کی نہیں، لیکن بظاہر وہاں قانون سب کے لیے۔ کیا پاکستان میں ایسا ہے؟ اور قانون بنانے والے وہ خود قانون توڑ رہے ہیں۔ بڑا سخت لفظ استعمال کروں گا، عدالتیں، یقین جانیے عدالتیں نہیں ہیں، منڈیاں بن چکی ہیں، منڈیاں، جہاں انصاف ملتا نہیں بلکہ انصاف۔ کیوں؟ ان کو سبق ہی نہیں پڑھایا گیا۔ پھر اور آگے بڑھیے، اس وقت ایک وقت تھا، میں چونکہ دیہاتی کلچر سے تعلق رکھتا ہوں، ایک پنڈ کا رہنے والا ہوں، ایک وقت تھا جب 500-600 گھروں پر مشتمل کسی پنڈ کے اندر کوئی عورت طلاق یافتہ ہو جاتی، سارے گاؤں کے لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے، توبہ 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 توبہ۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ جائیے عدالتوں میں جا کر دیکھیے، جتنے کیسز آج سے 10 سال پہلے تھے آج اس سے 100 گنا زیادہ ہیں۔ جن کو رب کائنات نے دین کا شعور، دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ تو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بطور شوہر ایک مسلمان مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بطور بیوی ایک مسلمان عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بطور سسر مجھے اپنے بیٹے کا گھر آباد کرنے کے لیے، اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے کیا ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ یہ آج بھی دیندار طبقے کے اندر چیز موجود ہے۔ لیکن آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ میں نے کمرے میں نائٹ بلب لگانا تھا، نیلے رنگ کا یہ سبز رنگ کا کیوں لے کر آ گیا؟ اس نے اپنی امی کو امی جان کہہ کے بلایا، میری والدہ کی باری آئی تو ماں جی کہہ دیا، طلاق ہو گئی۔ اور یہ طلاق کہاں ہو رہی ہے؟ مسٹر طبقے میں۔ میں مسٹر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ تقسیم ہم نے خود کر رکھی ہے، مسٹر اور مولوی کی۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، آپ سن کر لرز جائیں گے، یورپ میں اس وقت سب سے زیادہ اسکالرشپ مسلمان لڑکیوں کو دی جا رہی ہے۔
کیوں؟ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ 90% سے زیادہ وظائف، 90% سے زیادہ اسکالرشپس لڑکیوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، میری یا آپ کی بیٹی، میری یا آپ کی بہن 2 4 5 سال اگر امریکی نظام تعلیم کے تحت وہاں کے ملحدانہ نظام میں، کفریہ نظام کے اندر جو اسلام کے خلاف باقاعدہ لانچ کیا گیا ہے، اگر وہاں رہ کر آئے گی تو پاکستان میں آ کے آپ اس کی بے شک کسی بڑے سے بڑے عالم دین کے ساتھ بھی شادی کر دیں، کیا اس کی کوکھ سے کوئی مسلمان بچہ جنم لے سکتا ہے؟ کہنے کو اتنا کچھ ہے کہ شاید وقت اس بات کی اجازت نہ دے سکے، لیکن میں آپ لوگوں سے اختتام پر صرف یہی اتنی گزارش کرنا چاہوں گا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنی نئی نسل کو بچا لو۔ میں اکثر و بیشتر ایک بات کہتا ہوں، میں جس قصبے میں بیٹھا ہوں وہاں کی آبادی 25,000 ہے، اور اس 25,000 کی آبادی میں مجھے 25 نوجوان 5 وقت کے نمازی، داڑھی پوری، شلوار ٹخنوں سے اوپر، اللہ سے ڈرنے والے، نگاہیں نیچی کرنے والے، شرم و حیا والے نہیں ملیں گے۔ 25 لڑکیاں مجھے اس 25,000 کی آبادی میں با پردہ، با حیا، 5 وقت کی نمازی، اللہ سے ڈرنے والی نہیں ملیں گی۔ یہ صرف میرے قصبے کی بات نہیں ہے، جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں وہاں یہی حال ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا قصور کس کا ہے؟ جدید دور کے سب سے بڑے فتنے کا، جس کا نام ہے نظام تعلیم۔ میں تعلیم کی بات نہیں کر رہا، کس کی بات کر رہا ہوں؟ نظام تعلیم کی۔ اس نظام تعلیم سے جان چھڑاؤ، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، اپنے گھروں کے اندر قرآن کے دروس رکھو، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی کلاس لگاؤ، ترجمہ القرآن شروع کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے، روزانہ ایک آیت کا ترجمے والے قرآن سے پڑھ کر، ایک حدیث مبارکہ ترجمے والی صحیح بخاری، صحیح مسلم سے پڑھ کر وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو سنا دو۔ ایک ہفتے میں 7 آیتیں، 7 حدیثیں، ایک مہینے میں 30 آیتیں، 30 حدیثیں، 10% ریشو بھی نکال لو تو کم از کم ایک مہینے میں انہیں 3 آیتوں کا ترجمہ تو یاد رہ جائے گا، 3 حدیثوں کا ترجمہ تو یاد رہ جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے دماغوں میں گند گھسا ہوا ہے نا، کہ جناب میری ذمہ داری کیا ہے، میں اپنے بچے کو اچھے اسکول میں داخل کروا دوں، اس کی جیب میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ڈال دوں، اس کو دنیا کی ہر سہولت مہیا کر دوں، اور اس کے بعد میری ذمہ داری ختم۔ یاد رکھیے، بچے وہ نہیں کریں گے جو ہم کہیں گے، بچے وہ کریں گے جو ہم کریں گے۔ تجربات یہ ثابت کرتے ہیں، میں کس کس کا نام لوں، امام بخاری سے لے کر امام ابو حنیفہ تک اٹھاؤ اپنی تاریخ، اکثریت ائمہ کرام وہ یتیم آپ کو ملیں گے، لیکن ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج اگر ان کا نام زندہ ہے تو ان کی تربیت کرنے والی کون تھی؟ ان کی مائیں تھیں۔ میں باپ کے کردار سے انکار نہیں کرتا، میرے اللہ اگر چاہتا مجھے آپ کو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کی طرف سے آدم علیہ السلام کی طرح پیدا کر سکتا تھا۔ میرا اللہ اگر چاہتا تو مجھے اور آپ کو بغیر ماں کے اماں حوا کی طرح پیدا کر سکتا تھا۔ میرا اللہ اگر چاہتا تو مجھے اور آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ نے ماں اور باپ دونوں کا سلسلہ کیوں رکھا؟ اولاد کی تربیت میں ماں اور باپ دونوں کا کردار ہوتا ہے۔ پرانے بزرگوں کو میری مثال سمجھ آئے گی، نئی نسل کو کوئی پتہ نہیں۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں دودھ تے بدھ تخم تے تاثیر۔ جس ماں کا انسان دودھ پیتا ہے اس کا اثر انسان کی تربیت پر ہوتا ہے، جس باپ کا انسان خون ہوتا ہے اس کی تربیت کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔
لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔